بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں ہوں آپ کی معلمہ حنا رشید۔ مضمون ہے ہمارا اسلامیات لازمی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے احادیث نبوی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حدیث نمبر 11 تا 20 جماعت دہم کے نصاب کا حصہ ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم 11ویں حدیث دیکھیں گے۔ حدیث نمبر 11 کا بنیادی موضوع نماز ہے۔ آئیے اب ہم حدیث نمبر 11 کا عربی متن، لفظی و بامحاورہ ترجمہ اور پھر اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ اب ہم ذرا اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ الصلاۃ نماز، عماد ستون ہے، الدین دین کا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن، اور جو اقامہا، اس کو قائم کرے گا، فقط اقام الدین، تو گویا اس نے دین کو قائم کیا۔ جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ہدمہا، اور جو کوئی اسے ڈھا دے گا، فقط ہدم الدین، تو گویا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ آپ کی درسی کتاب میں جو تشریح دی گئی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس حدیث میں دین کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کا ستون نماز ہے۔ جس نے اس ستون کو قائم رکھا گویا اس نے دین کی عمارت کو قائم رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا تو اس نے گویا پورے دین ہی کی عمارت کو ڈھا دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ ہر مسلمان کے لیے روزانہ 5 مرتبہ ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ مؤذن اسے نماز اور فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اگر وہ اس پکار پر لبیک کہتا ہے تو گویا وہ اپنے ایمان کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطہ قائم رہتا ہے، یعنی مسلمان کا، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ نماز کے معنی ہے کسی کی طرف رخ کرنا، بڑھنا، دعا کرنا، قریب ہونا، یعنی پوری یکسوئی کے ساتھ اور ادب و احترام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا نام نماز ہے۔ اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اس حدیث میں نماز کو قائم کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اب نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز تمام ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق تو یہ ہیں کہ نماز وقت پر ادا کی جائے، باقاعدہ ادا کی جائے اور سنت کے مطابق ادا کی جائے، اور نماز کے باطنی حقوق یہ ہیں کہ نماز خشوع و خضوع سے پڑھی جائے اور احسان کی کیفیت طاری ہو، یعنی انسان یہ محسوس کرے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ احساس پیدا نہ ہو سکے تو یہ محسوس کرے کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔
اس ذوق و شوق سے ادا کی گئی نماز ہی وہ نماز ہے جسے دین کا ستون اور مومن کی معراج قرار دیا گیا ہے۔ بیٹا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ 5 دفعہ مؤذن مساجد سے پکارتے ہیں کہ لوگ نماز کی ادائیگی کے لیے مساجد کی طرف آئیں، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جو ہر مسلمان کے لیے اس کے امتحان کا وقت ہے، اور مؤذن اسے نماز اور فلاح یعنی کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ اور اگر ہم مسلمان اس پکار پر لبیک کہہ دیں اور ہم جا کے نماز کی ادائیگی کریں، تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اب ہم اپنے ایمان کی سچائی کی گواہی دے رہے ہیں، اور اگر ہم نہیں جاتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں سچائی نہیں ہے۔ اگر ایمان میں سچائی ہوتی تو اطاعت کی صورت میں نظر آتی۔ تو نماز جو ہے وہ اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ نماز ہی وہ عمل ہے جس کے بندے کا تعلق اور رابطہ اللہ تعالیٰ سے قائم رہتا ہے، جو ترک نماز سے کمزور ہو جاتا ہے۔ اب ہم نماز کی اہمیت قرآن کی روح سے جانیں گے۔ قرآن مجید میں نماز کی اہمیت و فرضیت کو بہت سی آیات واضح کرتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یعنی نماز کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی یاد اور ملاقات کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد الہی ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ ان تمام آیات مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نماز جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ وہ ایک فرض عبادت ہے، جو نہیں ادا کرتا وہ گویا کافرانہ اور مشرکانہ روش پہ چلتا ہے۔ جو لوگ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں وہ بہت سی برائیوں اور بے حیائیوں سے بچ جاتے ہیں، اور سب سے اہم ترین بات یہ کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں وہ مومن دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ نماز کی اہمیت احادیث نبوی کی روح سے۔ نماز کے حوالے سے چند احادیث نبوی درج ذیل ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نبی پاک فرماتے تھے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بات بھی نہایت فصیح انداز میں بیان کر دی کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ ان تمام آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نماز کی ادائیگی نہایت ضروری ہے۔ اب ہم اس حدیث کا عملی زندگی سے تعلق دیکھیں گے، یعنی ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس حدیث پر کس طرح سے عمل کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس حدیث مبارکہ کے مطابق نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ ایک عمارت اپنے ستونوں کی بنا پر ہی صحیح طرح قائم و دائم رہ سکتی ہے۔ اگر اس کا ستون کمزور پڑ جائے یا اسے ڈھا دیا جائے تو عمارت ہی قائم نہیں رہ سکے گی۔ اس لیے نماز چونکہ دین کا ستون ہے، اور اگر ہم اس کو یہ ادائیگی نہیں کریں گے تو گویا ہم اپنے دین کو کھو دیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں، تاکہ اس سے ہمارا اپنے رب سے تعلق بھی مضبوط ہو، اور ہمارے ایمان کا دعویٰ بھی سچا ثابت ہو سکے، اور ہمارا دین بھی قائم و دائم رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تھینکس فار واچنگ۔